ایسی راہ مل جائے جس پر وہ آنکھیں بند کر کے چلے، بار بار اسے سمجھنا نہ پڑے، بار بار اسے نئی سے نئی تعلیم نہ لینی پڑے، ایک رستہ مل جائے اس پر وہ چل نکلے۔ ہم سارے کے سارے کسی نہ کسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، چاہتے نہ چاہتے بھی ہم کسی نہ کسی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ہر رنگ میں، ہر انداز میں، بہرحال کسی نہ کسی کی ہم نقالی میں مشغول ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کے پاس یا تربیت کرنے والے کے پاس آپ جا کے اس سے تربیت لے لیں گے تو اس کی تربیت ناقص رہے گی۔ دنیا میں کامل، اکمل اور مکمل اسوہ حسنہ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا تمہارے لیے نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم اچھے طریقے سے اپنا وقت گزارنا چاہتے ہو اور اپنے آپ کو قیمتی بنانا چاہتے ہو اور زندگی کے جو زرخیز لمحات ہیں ان سے کوئی نفع لینا چاہتے ہو تو پھر ایک ہی حل ہے کہ تم نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زندگی کو اپناؤ۔ حضور کی حیات پاک کے بہت سارے بکھرے ہوئے پھول آپ کو سیرت کی کتابوں میں، فضائل کی، خصائل کی کتابوں میں ملیں گے، اور ہر پھول سے ہی بڑی عظیم اور شاندار خوشبو آتی ہے۔ چند ایک باتیں میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اگر کوئی ماحول بن گیا۔ میرے بھائیوں، چند ایک باتیں سیرت کی اور حضور کی مقدس اسوہ نور کی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میرا خیال ہے جس بات کی یہاں بھی ضرورت ہے اور ہر وقت کی ضرورت ہے اسی سے شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی عالی مرتبہ سیرت میں ایک بات جو بڑی خاص کر پائی جاتی ہے وہ حلم اور بردباری ہے، طبیعت کا ٹھہراؤ۔ کہ جو جلد بازی ہے نا، پریشانی اور تیزی اور بڑی جلدی الجھ جانا اور بڑی جلدی غصہ کر جانا اور بڑی جلدی شکایتیں کرنا، اس سے انسان کی طبیعت میں خوبیاں ہو بھی تو وہ بروئے کار نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عظیم حلم عطا فرمایا، بردباری اور ٹھہراؤ تھا سرکار کی مقدس طبیعت کے اندر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا تھا ایک موقع پر سرکار نے نجرانی چادر اپنے مقدس کندھے پہ رکھی ہوئی تھی اور حضور گزر رہے تھے تو پیچھے سے ایک شخص نے حضور کی چادر مبارک کو پکڑ کے کھینچا تو فرماتے میں نے دیکھا کہ حضور کی گردن مبارک پر اس کا نشان آ گیا۔ تکلیف دی اس نے، لیکن سرکار نے جب پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں، کچھ مانگنے آیا تھا۔ اب یہ بخاری میں، مسلم میں، تمام کتب احادیث میں آپ کو روایت ملے گی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چادر گلے میں ڈالے، گلے میں چلا دے چادر اور نشان پڑ جائے اور وہ کہے میں کچھ مانگنے آیا تھا؟ یہاں تو کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹا دے تو اسے خیرات نہیں ملا کرتی، لیکن فرماتے ہیں جب اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا تھا تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی پاک کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ایسا ٹھہراؤ طبیعت میں، بردباری، لہجے میں ایسی خوبصورتی، سرکار مسکرا دی اور کریم نے مسکرا کر فرمایا بتاؤ تو یا رسول اللہ سائل ہوں، میرے لیے کوئی حکم کر دیں۔ اللہ کے محبوب نے اسے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمایا۔ تو دیکھیں تمہیں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں، تھوڑا حلم پیدا کریں، تھوڑا اطمینان لائیں، تھوڑا سا مطلب حضور فرماتے ہیں وہ پہلوان ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے،
آپ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگیں گے تو پہلوان ہوگے. دوسروں کو قابو کرنا، دوسروں کو قائل کرنا، دوسروں پر محنت کرنا، اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ اپنی شخصیت پر کچھ تھوڑا سا کام کر لیا جائے. تو ایک تو حلم بڑا ہے سرکار میں. ایک یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کہا کہ آپ نبی پاک علیہ السلام کے مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور قرض بھی اٹھاتے ہیں، تو میرے پاس سے قرض لے لیا کریں. حضرت بلال کو خود انہوں نے قرض دیا، ایک مقررہ وقت طے ہو گیا، اس پر وہ رقم واپس ادا کرنی تھی، لیکن وہ 2-3 دن پہلے ہی آ گئے پیسے لے لیں مقرر کیے ہوئے وقت سے، اور پیسے لینے ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں آ گئے اور مدینہ منورہ کے چوک میں کھڑے ہو کے سرکار سے مطالبہ کیا کہ پیسے واپس کریں. حضور نے فرمایا ابھی تو ٹائم ہے وعدے کے پورا ہونے میں. تو اس نے بڑے سخت جملے کہے. حضرت عمر وہاں موجود تھے، آپ نے تلوار نکال لی، جلال فرمایا. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر آپ جلدی نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ وہاں فلاں جگہ کھجوریں پڑی ہیں، وہ جا کے انہیں تول کے دے دیں. جناب عمر فاروق فرماتے میں نے انہیں کھجوریں تول کے دی تو محبوب نے فرمایا تھوڑی زیادہ بھی دے دینا، وہ جو تم نے غصہ نہیں کیا اس پر. آپ تو نہیں نا غصے میں، تھوڑا تھوڑا مسکرا سکتے ہیں آپ لوگ. سبحان اللہ. بعض لوگ بڑا گھورتے ہیں تو پریشانی بھی ہوتی ہے بعضوں کا. تو وہ کہتے زیادہ بھی کھجوریں تھوڑی دے دینا، تم نے غصہ جو کیا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کھجوریں دی لیکن میرے لہجے میں اس بندے کے لیے ناراضگی تھی. تو وہ خود ہی مجھ سے فرمانے لگے کہ عمر مجھ پر جلدی نہ کرے یار، میں عالم ہوں، میں نے تورات پڑھی ہے، میں نے جان بوجھ کر قرض دیا تھا، جان بوجھ کر وقت سے پہلے مطالبہ کیا. میں نے کہا وہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صفات میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ ساری مدینے والے محبوب میں پائی جاتی ہے. ایک صفت میں نے یہ پڑھی تھی کہ ان میں کمال بردباری ہوگی. جتنی کسی کی جہالت بڑھتی جائے گی نبی پاک کا حلم اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. تو میں نے حضور کا حلم اور بردباری دیکھ لیا ہے. اب حضرت عمر سے کہنے لگے مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور مجھے مدینے والے کا کلمہ بھی پڑھوا دیں. تھوڑا سا نہ ٹھہراؤ. یعنی بڑا بد نصیب نہیں وہ بیٹا جس کا باپ بھی اس سے بات کرتے جھجکتا ہے، پتہ نہیں کیا بول دے گا. بردباری نہیں، ذرا ذرا سی بات پر بگڑ جاتے ہیں. طبیعتوں میں ٹھہراؤ نہیں. دوسری اہم اور خاص بات جو ہمیں اپنی طبیعت میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور جس کی نبی پاک علیہ السلام نے بڑی تلقین فرمائی، وہ ہے خیر خواہانہ مزاج. غریبوں کا بھلا کرنا، یتیموں کا بھلا کرنا، مسکینوں کا بھلا کرنا. اور ہلکی سی ایک بات کہہ لوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو، نہیں آپ نے ہو جانے، آپ نے ہاں نہ ہی نہیں کی تو ہلکی سی ایک بات کر لوں اگر آپ میری بات کو قبول کریں تو، غریبوں کا بھلا کریں اور کوشش کریں چھپا کے کریں. میں نا اجتماعی شادیوں کے زیادہ حق میں نہیں ہوں. وہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ سارے سٹیج پہ دولہے اکٹھے بٹھائے، دلہنیں اکٹھی بٹھائی، پتہ چل گیا کہ یہ خیرات میں شادیاں ہو رہی. اگر انہی کو ان کے گھروں میں دے دیا جاتا کہ لو تم اپنے اپنے حساب سے کر لو تو ساری زندگی کے لیے ان کی تصویریں تو نہ آتی. ہم نہ خیر کرتے ہیں لیکن جب وہ فوٹو میں آ جاتی ہے نا چیزیں تو بعض اوقات وہ جو لینے والے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے ساری زندگی گردن نہیں اٹھا پاتے. ہمارے اسلاف فرمایا کرتے کہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کراؤ تو خود شادی میں نہ جانا، اس لیے کہ پھر تو وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی بھاگتا پھرے گا. بیٹی کا باپ وہ تو تمہارے نظریں نہیں اٹھا سکے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا غریب کے خوش ہونے پر خوش ہوتے، خیر خائی پر خوش ہوتے. سرکار مزاج خیر خواہانہ بنائے، غریبوں کی بھی مدد کرے اور سفید پوش لوگوں کا خیال کرے. سفید پوش جو کہہ نہیں پاتے، جو ہاتھ نہیں اٹھاتے،
لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. جزاک اللہ. ایسے لوگوں کا خیال کریں، ان پر توجہ دیں. میرے بھائیوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ فرماتے ایک قبیلے کے غریب لوگ آئے تھے، ان کے چہروں پر آثار غربت تھے. ہم نہ جب امیر ہو جاتے ہیں پھر ہماری دوستیاں بھی امیر لوگوں سے ہوتی ہیں، پھر ہمیں غریب لوگ نظر نہیں آتے. آپ لوگ اور میں، ہم لوگ نا پیٹرول ڈسکس کرتے ہیں، پیٹرول مہنگا ہو گیا. غریب پیٹرول نہیں ڈسکس کرتے کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. وہ تو یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ 10 روپے کرایہ زیادہ ہو گیا آنے جانے کا، کیونکہ جو ان پر بوجھ بنتا ہے انہوں نے تو وہ ڈسکس کرنا ہے. ہمارے اوپر جب حالات اس طرح کے آتے ہیں کہ مال آ جاتا ہے، دولت آ جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کیا ہے جی، کچھ بھی نہیں ہے. تو قبیلے کے کچھ لوگ آئے تو غربت چہروں سے چھلک رہی تھی. تو فرماتے نبی پاک نے فوراً سیدنا بلال سے فرمایا اذان پڑھو. اذان ہوئی، سرکار نے جماعت کرائی اور فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو، توجہ دلائی. یہ بھی ایک ادا ہے نبی پاک کی کہ آپ کا کوئی امیر جاننے والا ہے اور غریب جاننے والا ہے تو آپ اس امیر کی توجہ دلا دیں کہ بھائی اس غریب کی مدد کر. یہ بھی ایک ادا ہے کہ اگر آپ کے کہہ دینے سے، توجہ دلا دینے سے اس کا اس طرف مزاج ہو جائے تو یہ بھی آپ کے لیے بھلا ہے. تو کریم نے فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو. فرماتے کوئی صحابی سرکہ لایا، کوئی جو لایا، کوئی کھجورے لایا، کوئی کمبل لایا، کوئی بستر لایا. فرماتے جیسے جیسے ان غریبوں کو ملتا جا رہا تھا نا، سرکار کا چہرہ خوشی سے کھلتا چلا جا رہا. حضور نے ہمارے لیے سنت چھوڑی ہے کہ تم نے تب مسکرانا ہے جب غریب مسکرائے. یہ بھی ایک ٹائم ہے مسکرانے کا کہ غریبوں کو مسکراتا دیکھو تو مسکرا دو. میرے بھائیوں، یہ حضور کی سنت ہے، خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، اپنے آپ کو نفع بخش بنانا، اپنے وجود سے کسی کا فائدہ کر دینا. کیا کروں، کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ہی گلی میں ایک باپ کے بچے رات کو 10,000 کا فاسٹ فوڈ کھا جاتے ہیں، اور اسی گلی کے اندر میاں بیوی رات کو مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کے پراٹھے پکانے کو گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا تو سادی روٹی بھی نہیں کھاتا، کیسے پورے کرنے. گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی. ہم جب جس کے پاس بھی اقتدار آتا ہے وہ خیر خواہی نہیں کرتا، تھوڑا بھلا کرے، کشادہ روی پیدا کرے اپنی طبیعت میں، کسی کے لیے گنجائش بنائے. اور ایک میرے نبی کی عظیم سنت ہے یتیم کے بارے میں، غریب کے بارے میں دل میں گنجائش پیدا کرنا، لیکن عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، شان کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم لوگ بیٹھے تھے، ایک یتیم بچہ آیا تھا حضور کی بارگاہ میں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میری ایک بہن ہے اور بیوہ ماں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو سرکار میں اس لیے حاضر ہوا ہوں. میری والدہ نے کہا حضور سے کچھ لے کے آؤ، تو سرکار نے فرمایا ہمارے گھر جاؤ، وہاں سے کچھ لے آؤ. کہتے میں گھر گیا تو 21 کھجوریں ملی مجھے حضور کے گھر سے. کتنی؟ اور تھی ہی 21 ظاہری طور پر پڑی ہوئی، پر حضور کے گھر سے ملی ہے نا. یہ تو کوئی عمر بھر بھی کھائے گا تو ختم نہیں ہوگی. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے. فرماتے ہیں کہ وہ 21 کھجوریں لایا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے گھر سے ملی ہے، تو سرکار نے بانٹ کے دی. فرمایا 7 تمہاری ہے، 7 تمہاری بہن کی ہے، 7 تمہاری والدہ کی ہے، اور نبی پاک نے برکت کی دعا بھی فرمائی. فرماتے ہیں وہ بڑا خوش ہوا، بڑا راضی، دعا جو ہو گئی تھی برکت کی. تو وہ کھجوریں لے کے جانے لگا تو سیدنا معاذ ابن جبل اٹھے
اور جا کے اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا۔ بچہ تو چلا گیا تو سرکار نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا تم نے بچے سے کیوں اتنا پیار کیا؟ تعلیم امت کے لیے تم نے اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، خیریت؟ عرض کی یا رسول اللہ بس میرا دل کیا تھا کہ یتیم بچہ ہے تو میں بھی محبت کروں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے جب کوئی یتیم کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے نا تو ایک بال کے بدلے، سر کے ایک بال کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف فرماتا ہے، ایک نیکی عطا کرتا ہے، ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ یتیم کے سر پر تو ہاتھ پھیرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، لیکن کوشش کریں عزت نفس کا خیال رہے،